بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابرٹ کو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کیوں اسلام میں عورت کو 3 حیض آنے سے پہلے دوسری شادی کی اجازت نہ ہے۔ اسلام میں عدت کا تصور کتنا اہم ہے یہ تو مغربی دنیا بھی اب مان چکی ہے۔ عدت سے مراد وہ دورانیہ ہے جو عورت کو شوہر سے خلا لینے یا طلاق واقع ہونے یا تنسیخ نکاح کے بعد خاص مدت کے لیے گزارنا ہوتا ہے۔ عدت کے لیے خلوت صحیح کا ہونا شرط ہے۔ اگر خلوت صحیحہ کے بغیر کسی وجہ سے طلاق یا خلا یا تنسیخ نکاح ہو جائے تو اس صورت میں عورت پر عدت گزارنا لازم نہیں ہوتا، لیکن بیوہ غیر مدخولہ پر عدت لازم ہوتی ہے۔ مدت عدت کی گنتی کا آغاز وقت طلاق یا وفات سے کیا جائے گا اور عدت تفریق طلاق یا وفات کے وقت سے واجب ہوگی۔ اگرچہ عورت کو طلاق یا وفات کا علم نہیں ہوا اور عدت کی مدت گزر گئی تو عدت پوری سمجھی جائے گی۔ عورت کی عدت کا معاملہ تاریخ سے وابستہ ہے۔ قبل از اسلام بھی عورت کو عدت گزارنا ہوتی تھی، مرتے دم تک اس کی عدت قائم رہتی تھی۔ اس طرح قدیمی ایام میں مدت کی گنتی محدود نہ تھی، بلکہ موت ہی ایسی گنتی کو ختم کرنے کا موجب بنتی تھی۔ لہٰذا بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کو عدت کے لیے قید و بند میں ڈال دیا جاتا اور زندگی بھر دوسری شادی سے محروم رکھا جاتا اور انہیں معاشرے سے لا تعلق کر کے منحوس قرار دے دیا جاتا۔ بیوہ عورتوں کے بال جو حسن کی علامت ہیں کاٹ دیے جاتے یا انہیں خامدوں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا اور زندہ رہنے کی صورت میں عورت کو نئی شادی کے حق سے یکسر محروم کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا بیوہ اپنی آئندہ زندگی کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے خامند کے ساتھ ہی مر جانے کو ترجیح دیتی اور مرنے کے بعد ستی ساوتری کہلاتی۔ اس طرح معاشرہ نفرت کا مقابلہ کرنے کی بجائے مقدس عورت کہلوانا پسند کرتا۔ ستی نہ ہونے والی عورت کو ایسی خوراک دی جاتی جو ان کے جنسی احساس کے بیدار ہونے میں مانع ہوتی تھی۔ انہیں ننگی چارپائی پر سونے کے لیے مجبور کیا جاتا اور آرام و آسائش کی ہر سہولت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ انہیں تمام عمر اپنے مرحوم شوہر کے گھر گزارنا ہوتی تھی۔ ان عورتوں پر کہیں آنے جانے یا تقریبات میں شمولیت کی پابندی تھی، یہاں تک کہ اس کے والدین کے علاوہ کسی دیگر رشتہ دار کو ملنے کی اجازت بھی نہ ہوتی۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے قدیم رواج یہ بھی تھا کہ متعلقہ عورت کو عدت کے دوران اگرچہ مرد کے گھر میں رکھا جاتا تھا، لیکن اس دوران اس عورت پر سختی روا رکھی جاتی اور عورت کو نان و نفقے سے تنگ کیا جاتا تاکہ وہ گھر سے بھاگ جائے، یا پھر عدت کے خاتمے کے نزدیک ان عورتوں سے رجوع کر لیا جاتا۔ اس طرح طلاق رجوع کا یہ کھیل ایک عرصہ تک قائم رکھ کر عورت طلاق کے باوجود آزاد نہ کی جاتی اور اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پاتی کہ اس کی آئندہ زندگی کیا ہوگی۔ اسلامی شریعت میں جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پنہاں ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سماجی و معاشرتی فوائد مصالح بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے علم کی وہاں تک رسائی ہو یا نہ ہو، عدت بھی انہی شرعی احکام میں سے ایک ہے جس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں جنہیں فقہائے اسلام اور اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں اس کی اور بھی حکمتیں اور مصلحتیں اجاگر ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اہل علم نے کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، استبرائے رحم۔ شریعت نسل انسانی اور لوگوں کے حسب و نسب کو تحفظ دینے اور اسے شکوک و شبہات سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسی حکمت کے پیش نظر کے نسب کا ثبوت ممکن ہو، اس میں کوئی شبہ اور اختلاف پیدا نہ ہو، یہ حکم دیا گیا کہ ہر عورت کا رحم اپنے پرانے شوہر کے نطفے اور اس کے حمل سے پاک اور صاف ہو جائے اور کسی طرح کا کوئی اختلاط اور شبہ نہ ہو۔ اس لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ رحم مادر کی پاکی اور برات کے لیے عدت ضروری ہے اور یہ شوہر سے ملاپ کے بعد ہوگا نہ کہ اس سے پہلے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ اس کی حکمت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے رحم مادر کی پاکی کا علم ہوتا ہے اور یہ مقصد بھی ہے کہ رحم مادر میں 2 یا اس سے زیادہ لوگوں کا نطفہ بیک وقت اکٹھا نہ ہو، اس کی وجہ سے حسب و نسب میں اختلاط اور فساد نہ پیدا ہو جائے، اور اس میں بہت فساد و بگاڑ ہے جسے شریعت و عقل دونوں مٹانا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی اور علم طب اور اس کے آلات کے ذریعے استبرائے رحم کا پتہ لگانے اور عدت کی ضرورت نہ ہونے کے شبہات کی تردید کرتے ہوئے مصر کے ایک ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ استبرائے رحم کیوں ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرد کے نطفے میں 26 قسم کے پروٹین ہوتے ہیں اور یہ ہر مرد میں الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر مرد اپنی بیوی کے رحم یعنی بچہ دانی میں ایک الگ بسمہ یعنی نشان اور چھاپ چھوڑتا ہے۔ اب اگر یہ
طلاق کے بعد فوراً بغیر استباء رحم کے شادی کر لیتی ہے تو کبھی رحم میں ایک ساتھ دو نطفوں کے چھاپ کی وجہ سے عورت کینسر جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے۔ اور جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ طلاق کے بعد پہلے حیض سے 23 سے 35 اور اس کے بعد دوسرے حیض سے 64 سے 75 اور تیسرے حیض سے تقریباً 100% رحم میں موجود مرد کے نشان اور چھاپ زائل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عورت کا رحم پہلے شوہر کے بسمات سے پاک ہو کر دوسرے بسمات کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عدت کے ذریعے نکاح جیسے عظیم عمل اور عقد کا بلند مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے، اس طور پر کہ ایک عورت اس عقد سے جڑنے کے بعد ڈائریکٹ بلا فصل اور بلا عدت مقررہ کے اپنے شوہر کی زوجیت سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح اس میں طرفین کے لیے مصلحت ہے، ہو سکتا ہے کہ صبح کا بولا شام کو واپس کا ارادہ کرے، ایسی صورت میں گویا عدت دونوں کے لیے رجوع کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ علامہ ابن القیم اس کی حکمتوں میں سے لکھتے ہیں، یعنی اس میں عقد نکاح کی خطرناکی اور اس کا بلند مقام اور اس کی عظمت شان کو واضح کرنا ہے۔ عدت ایک طرح سے نکاح جیسے پاکیزہ عمل کے ختم ہونے اور ٹوٹنے پر اظہار تاسف اور رنج و غم بھی ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے عورت کو شوہر کی طرف سے عزت و آبرو کی حفاظت و صیانت کے ساتھ نان و نفقہ اور اخراجات کے برداشت کرنے کی نعمت بھی ملی تھی، اور اس کے ٹوٹنے سے عورت ان نعمتوں سے گویا محروم ہو گئی۔ بیوہ کی عدت کے بارے میں ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں رقم تراز ہیں۔ سعید بن مسیب اور ابو العالیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ حمل کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ آیا کہیں حمل تو نہیں۔ جب یہ عرصہ انتظار کیا جائے تو اس سے حمل کے متعلق علم ہو جائے گا کہ حمل ہے یا نہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیحین وغیرہ کی درج ذیل روایت میں بیان ہوا ہے، یقیناً تمہاری خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفہ رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی ایام میں ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی ایام میں گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو یہ 40 ایام 3 بار ہوں تو 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد 10 دن اور احتیاط کے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کوئی مہینہ کم ہوتا ہے، اور پھر اس میں حرکت اور روح پھونکے جانے کے لیے یہ ایام رکھے گئے ہیں۔ سعید بن عروبہ فتادہ سے بیان ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے دریافت کیا کہ یہ 10 دن کے متعلق کیا ہے۔ ان کا جواب تھا کہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اور الربی بن اسم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے عرض کیا 4 ماہ کے ساتھ یہ 10 دن کیوں رکھے گئے؟ ان کا جواب تھا اس لیے کہ ان ایام میں اس بچہ میں روح پھونکی جاتی ہے۔ دونوں کو ابن جریر نے ہی روایت کیا ہے۔ امام شوکانی فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ بیوہ کی عدت اتنی مقدار میں رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ غالباً بچہ 3 ماہ میں حرکت کرنے لگتا ہے اور بچی 4 ماہ کی حرکت کرنے لگتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر 10 دن اور زائد اس لیے کیے ہیں۔ بعض اوقات بچہ کمزور ہوتا ہے اور کچھ ایام حرکت میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس عرصے سے زائد تاخیر نہیں ہوتی۔